السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین لہ باحسان الی یوم الدین۔ حضرات خواتین معزز سامعین، چند دن پہلے درس تفسیر جس کا ٹاپک تھا، جیسے کہ یاد بخیر ہم اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کہ عذابوں میں سے شدید ترین عذاب قاتلوں، رہزنوں وغیرہ کے لیے ہے۔ تو موضوع تھا خون ناحق، اور اس سلسلے میں شدید وعید الہی۔ اسی کو دوبارہ ہم رپیٹ کر رہے ہیں آج، تاکہ اسے بہتر ویڈیو ریکارڈنگ اور بہتر آواز کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کیا جا سکے، اور آپ لوگوں کا بھی ایک کنٹریبیوشن، ایک حصہ ہو نفع بخش علم، جو نفع بخش ترین علم ہے قرآن و سنت کا علم، اس کی نشر و اشاعت میں۔ اللہ اسے سب کے لیے، سامعین اور ناظرین، مشاہدین اور ہم سب کے لیے نفع بخش علم صدقہ جاریہ بنائے۔ وہیں اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت سے نوازے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آج کے اس درس کا، اور پھر جو اس درس کا اعلان ہوا ہے کچھ دیر کے بعد اسے بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے باذن اللہ الواحد الاحد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مصارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ تو یہاں پر میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا میثاق جو یہود کے ساتھ تھا، ان آیات کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں شان نزول، یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا جن قوموں سے تھا وہ اوس و خزرج کے لوگ تھے، جو اولی مکہ جا کر بیت عقبہ اولا اور ثانیہ میں مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر 100 کی تعداد میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت بھی دے چکے تھے، جن کی قیادت البراء بن معرور رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، انصار ڈیلیگیشن کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ پہنچے تو وہاں اوس و خزرج، یہ دونوں انصار کے قبیلے تھے جن میں سے بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، اور اسلام سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے قبل یہ لوگ مشرک و بت پرست تھے، جبکہ ان کے ساتھ 3 اور قبیلے اہل کتاب کے تھے جو سارے کے سارے یہودی تھے، اور یہ تھے نمبر 1 بنو نذیر اور بنو
قینقاع اور تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ اب جہاں تک بنو ان کا نذیر اور بنو قینقاع کا تعلق ہے تو یہ ان کا اعلان تھا انصار کے ایک قبیلے کے ساتھ اور اوس کے ساتھ، جبکہ خزرج کا جو اعلان تھا پہلے بھی میں یہ باتیں عرض کر چکا ہوں، ان کا بنو قریظہ کے ساتھ تھا۔ اب یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو منزل تھی غیر محرف تورات میں یہ تعلیمات شرعی نازل کی تھیں کہ تم آپس میں اپنے ملت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانا، انہیں قتل نہیں کرنا، ان کے خلاف جنگ نہ کرنا، اور اگر کوئی دوسرا پرایا جنگ کر کے یہودیوں کو قید کر لے تو تم پر فرض ہے کہ تم فدیہ دے کر انہیں رہا کراؤ۔ اب چونکہ یہودی تتر بتر تھے، جیسے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا حال ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں وغیرہ، تو اب یہود بنو قینقاع بنو نذیر اس زمانے میں یہودیوں کی شامت آئی اور پورے جزیرہ عرب سے حضرت کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اور عہد نبوی میں بھی ان کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا، پھر خابر سے بھی بعد میں جلا وطن کر دیا گیا۔ تو اب ان کی شامت یہ تھی کہ یہ آپس میں تو لڑتے تھے، جیسے یہود بنو قریظہ، یہود بنو نذیر، یہود بنو قینقاع، حالانکہ یہ ایک ملت والے تھے، آپس میں متحد ہو سکتے تھے، الائنس کر سکتے تھے، لیکن آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بدست و گریبان تھے، اور انہوں نے الائنس کیا، دو قبیلوں نے یہودیوں کے نے اوس کے ساتھ اور تیسرے قبیلے نے خزرج کے ساتھ۔ اب جب اوس و خزرج جو دونوں بت پرست قبیلے تھے اسلام لانے سے پہلے اور بعد میں یہی انصار کہلائے، ان کی آپس میں لڑائیاں جنگیں اسلام لانے سے پہلے ہوتی تھی۔ اب جب ان کی آپسی لڑائی ہوتے تو ان کے حلیف جو یہودی قبائل تھے وہ بھی ان کے یسمین بن کر یا ان کے دباؤ میں آ کر اپنی ہم مذہب ہم ملت اہل کتاب یہودیوں کے خلاف جنگ کرتے، ان کی خون ریزی کرتے، قتل ناحق کرتے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا، ان کے گھروں کو لوٹتے، ان کے املاک کو لوٹتے، ان کے عورتوں بچوں وغیرہ کو قیدی بناتے۔ اب جب قید ہو جاتے تو پھر تورات کی طرف رجوع کرتے، یعنی تورات جہاں انہیں اپنے ملت والوں کے خلاف کسی بھی قسم کی فوج کشی، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، قتل و خون ریزی کو حرام قرار دیتا ہے، اجازت نہیں دیتا تورات، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ اجازت نہیں دیتی، شریعت موسیٰ اجازت نہیں دیتی، وہاں تو انہیں تورات کا خیال نہیں رہتا، وہاں وہ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور تورات پر ایمان انہیں روکتا نہیں۔ لیکن جب لوٹ مار کر اپنے ہم مذہب لوگوں کو قیدی بنا لیتے ہیں، اب پھر انہیں خیال آتا ہے تورات میں تو ہے کہ بھئی فدیہ دے کر یہودیوں کو رہا کروایا جائے۔ پھر کیا کرتے ہیں یہ کہ فدیہ دے کر یہودیوں کو جو قید کیے ہوئے ہوتے ہیں اوس و خزرج کی آپسی جنگوں لڑائیوں میں ان کو رہا کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں کہا ہے کہ تم نے دین کو ایک کھلواڑ بنا رکھا ہے، تم دین کے ساتھ منمانی کرتے ہو، حالانکہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے استسلام، سبمیشن ٹو گاڈ۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے مستسلم للہ سبحانہ و تعالی، یعنی سبمیٹیو ٹو گاڈ۔ اب تم کیا کرتے ہو کہ تم اللہ کی مرضی کے برعکس اپنی مرضی کا دین تم نے بنا رکھا ہے اور اپنی مرضی کی شریعت بنا رکھی ہے، جبکہ اپنی مرضی کو جب شریعت کے تابع کیا جائے تو جب آدمی مسلمان ہوتا ہے نا کہ دین کو شریعت کو مرضی کے تابع کیا جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فَلْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انہی منمانیوں سے یہودیوں کو منع کیا ہے، تنبیہ کی ہے، اور پھر اس کا دنیا اور آخرت میں جو شدید عذاب ہے اس کی وعید سنائی ہے، تاکہ یہ تو بعض آئیں اسلام قبول کریں، لیکن تا قیامت مسلمان بھی قصہ اہل کتاب یہود سے درس عبرت لیں، اسے اپنے لیے سبق آموز سمجھتے ہوئے جب بھی قرآن کو تدبر سے پڑھیں
اپنی اصلاح کریں، آپس میں وحدت ملت کے طور پر اور دینی مواخات کے طور پر متحد اور متفق قرآن و سنت کے مبدا پر رہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی قسم کا ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب، نبی رحمت کی سنت اجازت نہیں دیتی۔ تو اب ان آیات کا ترجمہ، پھر آگے انشاءاللہ مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم یاد کرو اس وقت کو، اور خصوصاً یہ یہود کو خطاب کر کے یہود مدینہ کو یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم سے اللہ نے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، جنگ و جدال نہیں کرو گے، لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے، اور نہ تم اپنے ہم مذہب، ہم دین، ہم ملت لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے یا ان کے گھروں املاک پر قبضہ کرو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اللہ کی اس شریعت پر اقرار بھی کیا، موسیٰ پر اور موسیٰ پر نازل کردہ اللہ کی کتاب پر ایمان بھی لائے، وانتم تشہدون، اور تم اس چیز پر باقاعدہ شاہد بھی ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اب ایمان لانے کے بعد عملی طور پر تم نے بے ایمانی یہ کرنی شروع کی کہ تم آپس میں اپنے ہم دین لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم آپس میں سے اپنے ہم دین لوگوں یہودیوں کو ان کے اپنے گھروں سے جو ان کی ملکیت ہے ان سے ظلماً تم نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان کے خلاف فتح کے ڈنڈورے پر پیٹتے ہو، جو کہ سراسر سرکشی ہے اور گناہ کا کام ہے۔ یہاں تک تمہیں تورات یاد نہیں آئی، حالانکہ یہ سب تورات میں حرام ہے تمہارے اوپر۔ اب اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اب تم اوس و خزرج کے دباؤ میں تو ایک فریق اختلاف کا شکار ہو کر ایک قبیلے کا ساتھ دیتا ہے بت پرستوں میں سے، دوسرا دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جب تمہارے یہودی قید ہو جاتے ہیں تو اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، جب تمہارے پاس وہ قید ہو کر آ جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو آزاد کرنا چاہتے ہو، جبکہ انہیں قید کرنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا ان کے گھروں سے نکالنا، ان کو لوٹنا وغیرہ، لوٹ لاش کرنا، یہ تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا یہ دین میں تم جو منمانی کرتے ہو کہ کتاب کے جس حصے پر تمہارا دل چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، جو تمہارے فائدے میں ہے، جو تمہارے مرضی کے مطابق ہے، اس پر تم ایمان لے آتے ہو، اور پھر بعض کتاب کا انکار کرتے ہو جہاں تمہیں اپنی مرضی کے مطابق نظر نہیں آتا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، یاد رکھیں تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا، دین میں منمانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا جو عذاب ہے اس خون ناحق کا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی۔ دیکھیں یہود رسوا رہے ہزاروں سال تک، پوری دنیا کے اندر در بدر اور طاقتور قوموں کے جوتے کھاتے رہے، تو یہ دنیاوی رسوائی تھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور اس باہم خون ناحق کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن شدید ترین عذاب کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا جہنم میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی تمہارے ان برے اعمال کا، ان جرائم کا حساب کتاب کون لے گا۔ یاد رکھیں اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے، بولنے والا نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ دین کو جنہوں نے کھلواڑ بنا رکھا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہوتے ہوئے، ان کے نبی کی تعلیمات ہوتے ہوئے اپنی منمانی کرتے ہیں عملی طور پر شریعت کے نفاذ میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، جبکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو
امت محمدیہ کو کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ان کے مال اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، جب کہ یہ اللہ کے نافرمان بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے کہ آخرت کو بیچ کر، آخرت کی تباہی اور عذاب مل لے کر، خرید کر اپنی دنیاوی زندگی، دنیاوی ٹھاٹ باغ، دنیاوی آرام و آسائش کو آخرت کے مقابلے میں خرید لیتے ہیں۔ تو لہذا یہ اتنا بڑا جرم ہے ان کا کہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو ان کے عذاب میں نہ تو کسی قسم کی تخفیف ہوگی اور نہ کسی قسم کی قیامت کے دن شفاعت ہوگی اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ اب مختصراً میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوس و خزرج جو انصار کے قبیلے تھے، زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر جو حلفائے خزرج تھے، جبکہ بنو قریظہ جو تھے یہ حلفائے اوس تھے۔ اور جب ہر جنگ ان کے درمیان میں ہوتی تو جو بنو قریظہ تھے وہ اوس کی طرف سے لڑتے، اور دوسرے دونوں قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع خزرج کی طرف سے لڑتے، اور پھر اپنے ہی لوگوں کو مارتے، لوٹتے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ انہیں قتل بھی کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت کو فراموش کر دیتے۔ جب گرفتار ہوتے تو پھر اللہ کی شریعت کا سہارا لے کر، فدیہ دے کر آزاد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت اس ان کی منمانی کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے ذریعے رد کیا، اور مسلمانوں کے لیے باعث عبرت اسے قرار دیا، اور تا قیامت مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ شریعت کے مطابق اپنی سوسائٹی کو ڈالیں، اپنی سوسائٹی رواج کے مطابق شریعت کو ہرگز نہ ڈالیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بعض دیگر جگہ بھی قرآن کریم میں اس چیز کی مذمت کی، اور یہ کہا کہ جو چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر ایمان کے لیے نازل کی گئی ہے، اور عملی طور پر اپنے اس ایمان کا اللہ کی مرضی کے مطابق ثبوت دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات وغیرہ جو اہل کتاب یہاں بیان کردہ تھے، ان کو بھی یہ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے بچنے کے لیے چھپایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے لہذا ان پر اپنی لعنت بھیجی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، آپ پر ایمان سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں، اور تورات میں یہ تحریف کرتے ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کے بعد آیت نمبر 87 کا درس لے کر حاضر ہوں گے، جس میں یہود کا تکبر اور ساتھ ہی ساتھ روح القدس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی سے متعلق وضاحت ہے۔